کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیروں ڈھیر مال اور دولت عطا کرنے والا ہوتا ہے تو ایسے انسان کو یہ 5 چیزیں خواب میں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 5 کام جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دنوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کی نصیحت کر رہے تھے اور خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 کاموں نے ہماری بھکاری سے ہمیں بادشاہ بنا دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ 5 عمل کون سے ہیں، انہوں نے وہ 5 کام بتائے۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر ترین بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1 تو ہم پرندوں کو دانا ڈالتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانا ملتا ہو، رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانا ملتا ہو، پرندے کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا گیا کہ جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں، کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، انہیں دانا ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یا پانی پی کر جس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح ہمارے لیے اس گھر کے لوگوں نے رزق کا اہتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، صبح، دوپہر، شام، اس کے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس انسان کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا یہ اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانا ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل، یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سید
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا. سخاوت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا. اور علمی فراست میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا. کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا جو 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں اور غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو اپنے کندھے پر بوری لاد کر جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. ایک غریب تھا جس کی بیوی حاملہ تھی یعنی پریگنینٹ تھی، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا جبکہ گھر میں روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا. اب یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ اپنے گھر کے بازو رہنے والے یعنی پڑوسیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرضہ دے دو. انہوں نے کچھ نہ دیا تو اس غریب کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، جناب عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری مدد ضرور کریں گے. وہ غریب شخص اپنی حاملہ بیوی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہا تھا. چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا. اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ یہیں خیمہ لگا کر رات گزاری کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے. رات کو یہ لوگ وہیں ٹھہرے. رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے. چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ دن رات مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا. اس رات بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے. آپ نے غلاموں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں. غلام اس شخص کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی بہت ضرورت ہے. غلام نے واپس آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام بات بتائی. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو کیا تم لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو کیا لینا چاہو گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو ثواب لینا چاہوں گی. تو فرمایا کہ اٹھو، ایک شخص کی بیوی جنگل میں تکلیف میں ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے والا ہے. اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ. انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں. اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور وہاں جا پہنچے جہاں اس غریب کا خیمہ لگا ہوا تھا. جناب عمر فاروق کی بیوی اندر چلی گئی جہاں وہ حاملہ عورت درد سے چیخ رہی تھی. تو حضرت عمر باہر اس غریب شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اس غریب شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے. اس غریب شخص نے حکم چلانا شروع کر دیے کہ او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ. آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے. وہ کہتا کہ جلدی کرو، آگ جلاؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاتے اور آگ جلاتے. وہ کہتا کہ آگ کو پھونکے مارو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پھونکے مارتے اور آگ جلاتے. اللہ اکبر. پیارے دوستو، اس نے عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کر رکھا تھا. وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود امیر المؤمنین حضرت عمر ہے. ایک دن سے خیمے کے اندر سے جناب عمر فاروق کی بیوی کی آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے. جیسے اس غریب شخص نے یہ سنا کہ یا امیر المؤمنین، تو اس غریب شخص نے سنا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہ کیا یہی امیر المؤمنین ہیں؟ تو فوراً قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے او بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے. یہاں امیروں کی نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے. چوتھا کام کہ وہ والدین کی خدمت کیا کرتے تھے.
اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم آج بھی دن بدن بلندیوں پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی ایک کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے تحاشا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا، خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔